بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چائنا گئے ہوئے تھے اور 2 یا 3 دن کا چائنا کا وزٹ تھا۔ وزٹ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیلات تو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن جو بات چیت سننے میں آئی یا جو اخباری خبریں ہیں اس میں وہ بیان وغیرہ موجود ہے جو دونوں ملکوں کی طرف سے دیا گیا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان مزید قریبی تعلق بڑھایا جائے گا، خاص طور پہ ڈیفنس کے معاملے میں۔ ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کا جو وزٹ ہے اس کے کچھ اور بھی مقاصد ہوں، جس طرح کہ آگے بھی وہ پاکستان کے لیے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے فنڈز وغیرہ لاتے رہے ہیں دوسرے ملکوں سے، سعودی عربیہ سے یا گلف کنٹری سے۔ ہو سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی کوئی ان موضوعات پہ بات ہوئی ہو۔ کس حد تک وہ کامیاب رہتی ہے وہ یا ہوئی ہے وہ کہہ نہیں سکتے، لیکن آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس خطے میں امریکہ کے مفادات جس کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی یہاں پہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں ہر حالت میں امریکہ بھارت کے مفادات کا دفاع کرنا چاہتا ہے اور ہر حالت میں وہ چائنا کی ترقی روکنا چاہتا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سی پیک کو سٹال کرنے کے لیے بھارت، امریکہ یعنی CIA وغیرہ اور موساد یہ مل کے کام کرتے ہیں، اور جتنا ٹیررزم ہوا ہے سی پیک کے ساتھ ساتھ اس میں یہ لوگ ملوث رہے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ہر حالت میں روکنا چاہتے تھے کہ چائنا کو بحر ہند میں، انڈین اوشن میں لینڈ روٹ کے ذریعے ایکسیس نہ ملے، لیکن پاکستان اس کو اس نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں ایک اکنامک پروجیکٹ کے طور پہ، جہاں ہماری اکانومی کو بڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری معاشیات بڑے برے حال میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو۔ چائنا کر رہا ہے۔ سی پیک کے معاملے میں پاکستان نے بہت دفعہ اپنی پوزیشن واضح کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل باجوہ امریکہ گئے ہوئے تھے اور وہاں بھی یہ سوال اٹھا تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے امریکیوں سے کہا کہ یہ کوئی چائنا اسپیسیفک نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ہم کسی اور کی انویسٹمنٹ ویلکم نہیں کریں گے۔ اگر امریکہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کرے، مغربی ممالک سارے انویسٹمنٹ کریں سی پیک کے ساتھ ساتھ، اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ گوادر پورٹ کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایریے میں تو وہ کریں۔ اب ایک طرف تو امریکہ یا مغربی دنیا یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ سی پیک کو بھی سٹال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان حالات میں جب پاکستان سی پیک بھی ختم نہیں کرتا، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ختم نہیں کرتا، اور امریکہ کے ڈیزائن میں ہم فٹ ان نہیں ہوتے کیونکہ وہ چائنا کو سٹال کرنا چاہتا ہے، اس کو بلاک کرنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہم نے تعلقات اپنے مینٹین کرنے ہیں، تو لازماً امریکہ کو پھر کچھ اور رستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اب وہ جو رستے ہیں وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وہ رستے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پلاننگ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اپنے ایک ویلاگ میں کہ بھارت کے ساتھ مل کے وہ اس خطے میں کام کریں۔ بھارت کے ساتھ مل کے جو انہوں نے کام کرنا اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ناردرن ایریاز کی طرف ان کی نگاہ ہے، وہ افغانستان کے اندر جو ایکسیس لینا چاہتے ہیں اس میں ان کی کوشش ہے کہ ان کو ڈائریکٹ ایکسیس مل جائے۔ بلوچستان کو اگر خدا نخواستہ علیحدہ کرتے ہیں تو بلوچستان سے ان کو ڈائریکٹ ایکسیس ملتی ہے، اگر ناردرن ایریاز کو علیحدہ کرتے ہیں تو وہاں سے افغانستان کو ڈائریکٹ ایکسیس ملتی ہے۔ پھر پاکستان کی سیکیورٹی کہاں گئی؟ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ
میرے نقطہ نگاہ سے ان سارے معاملات میں سب سے اہم چیز پاکستان کی سیکیورٹی ہے۔ رجیم چینج ہونے کے بعد جو موجودہ حکومت ہے، مجھے اس کی پرائرٹیز میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ مجھے یقین ہے کہ جنرل باجوہ جب گئے ہیں وہاں پہ چائنا، تو اس ٹاپک پہ بھی ان کی بات ہوئی ہوگی۔ آفٹر آل اس ملک کی سیکیورٹی کے وہ ذمہ دار ہیں اور ہم سے زیادہ اس معاملے میں فکر مند ہوں گے، لیکن مجھے حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ میرے نقطہ نگاہ سے جس طرح امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، اسی طرح چائنا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم کچھ مختلف سوچتے ہیں۔ ہماری سوچ میں یہ ہے ایز اے نیشن یا ایک اچھی فارن پالیسی کے نقطہ نگاہ سے کہ ہمیں مغربی دنیا اور چائنا، رشیا، ان دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات بیلنس کر کے ٹھیک رکھنے چاہیے۔ ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خراب کر لیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم تعلقات خراب کریں گے تو ہمارا معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکہ ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے بہت بڑا، مغربی دنیا سے ہماری کافی تجارت ہے، تقریباً کوئی 42 بلین ڈالر کی تجارت ہماری امریکہ اور مغربی دنیا سے ہے، جبکہ رشیا کے ساتھ ساری 300 ملین کی ہے، 300 ملین۔ چائنا کے ساتھ ہے ہماری کوئی 5-6 بلین ڈالر کی۔ اب اگر آپ 42 بلین ڈالر کی ٹریڈ کہیں چھوڑ بیٹھیں یا امریکہ پابندیاں لگا دے تو آپ کی معاشیات کا کیا حال ہوگا؟ سو لازمی بات ہے کہ آپ نے اس تعلق کو مینٹین کرنا، اور آج کے زمانے میں کوئی بھی ملک یہ نہیں کر سکتا کہ مغربی دنیا کو مکمل طور پہ چھوڑ کے وہ اپنا معاملات اپنے صحیح چلا سکے، خاص طور پہ معاشی معاملات۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں رشیا سے تیل بھی لینے کا کرنا چاہیے۔ اگر باقی دنیا لے رہی ہے تو پاکستان کو کیا پرابلم ہے، کیوں نہیں ہم لیتے؟ اس سے بھی امریکہ کے ساتھ فرکشن کے چانسز موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بھارت وغیرہ ان ملکوں نے بڑا واضح ان کو کہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو کیوں مہنگا تیل دیں، ہم اپنے عوام کو بھوکا کیوں ماریں؟ اگر ہمیں کہیں سے سستا تیل مل رہا ہے اور اس سے ہمارے عوام کی زندگی بہتر ہوتی ہے تو بنیادی ذمہ داری ان حکومتوں کی تو اپنے عوام کی ہے نا، امریکہ کو پالنے کی تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کیوں نہ یہ تیل دیں، تو حکومت کو ادھر بڑھنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بھارت چائنا اس کا تعلق ہے، اس ریلیشن شپ کو، بھارت چائنا پاکستان امریکہ، اس ریلیشن شپ کو ہمیں چائنا کے سامنے کھل کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جب جاتے ہیں چائنا تو شکریہ ادا کرتے ہیں بہت بڑے بڑے کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ سی پیک بنا رہے ہیں، بالکل ہے، لیکن ان کے مفادات بھی تو ہیں، ان کو بھی تو یہ ایکسیس مل رہی ہے۔ ان کو ایسے ہی تو نہیں خواب آ گیا تھا کہ پاکستان میں یہ جا کے ہمیں کرنا چاہیے۔ اب ان حالات میں ہمیں چائنا کے ساتھ یہ بات چیت کرنی چاہیے کہ امریکہ کے نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو چائنا کو جو تھریٹ ہے اس میں پاکستان ان کے راستے میں ایک رکاوٹ اور چائنا کے لیے ایک دفاعی مورچہ ہے۔ آج اگر پاکستان اپنی افواج اپنے مشرقی بارڈر سے ہٹا دے، بھارت کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہم چاہیں گے طے ہوں، لیکن جس طریقے سے امریکہ طے کروانا چاہتا ہے ہم وہ نہیں چاہتے کہ جی کشمیر بھول جائیں، یہ کرے وہ کرے۔ تو ہماری اپنی جو ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے اس کی وجہ سے چائنا کے سامنے بھارت وہ افواج نہیں اپنی لے جا سکتا جو کہ اگر ہماری طرف سے فارغ ہو جائے تو وہ جتنا ان کے سامنے کر سکے گا۔ سو پاکستان نے انفیکٹ اپنے معاملات کی وجہ سے ہی دیکھا جائے، لیکن چائنا کا بوجھ بھی ایک لحاظ سے تقسیم کیا ہوا، بانٹا ہوا ہے۔ سو ہم چائنا کے دفاع میں ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ چائنا ہماری وجہ سے بھارت کی کمپلیٹ پوری ڈیفینسو فورس کو فیس نہیں کر رہا۔ ان حالات میں چائنا کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے سٹیکس پاکستان میں بڑے ہائی ہیں۔ اس خطے میں اس کے ڈیفنس کے لیے پاکستان انڈائریکٹلی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، اور پھر امریکہ جو اس کا گھیراؤ کرنا چاہتا ہے اس میں سے نکلنے کے لیے پاکستان اس کو انڈین اوشن میں ایکسیس دے رہا ہے۔
لہذا پاکستان کے اپنے معاملات کو، یعنی معاملات میرا مطلب ہے ہمارے سیکورٹی ایشوز کو، چائنا کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر سے دیکھے، جہاں اس کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ لہذا اس کو انٹرنیشنلی ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہماری بڑی سٹیکس ہیں۔ اگر پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوا یا پاکستان کی سلامتی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تو چائنا انٹروین کرے گا۔ یہ اس کی ریزالو، اس کی ڈیکلریشن آف انٹرونشن جو ہے، وہی ایک چیز ہے جو کہ ایک رکاوٹ کے طور پہ امریکہ کے سامنے آ سکتی ہے۔ امریکہ کبھی بھی ڈائریکٹ کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہے گا۔ اس خطے میں وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، بھارت کو پھلا کے اسی کو ویپنز شیپنز دے کے لڑانے کی کوشش کرے گا، جس طرح یوکرین میں کر رہے ہیں۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو چائنا کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اس میں چائنا کے ساتھ یہ واضح کیا جائے کہ ان کی اپنی سٹیکس پاکستان میں کتنی زیادہ ہیں، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو پورا میسج دے دیں کہ پاکستان کی اپنی سیکورٹی کے لیے بڑا اہم ہے، اور اگر پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی پاکستان کی سالمیت توڑنے کی کوشش کی گئی، یا پاکستان کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی، تو چائنا انٹروین کرے گا، اس لیے کہ چائنا کی سیکورٹی اس سے ریلیٹڈ ہے، لنکڈ ہے۔ اگر یہ چیز ہو جائے تو امریکہ کے جو اس خطے کے ڈیزائنز ہیں وہ لازماً چیک ہوں گے، اور امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔